الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کباب سموسے کے نقصانات، یہ رسالے کا نام ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور کباب سموسے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 235 کا خلاصہ اس رسالے کے پہلے صفحے پر لکھا ہے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ رجب کی خصوصی نشریات ہیں۔ یہ وہ ماہ محترم ہے جس کی 27ویں شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنایا گیا۔ وہ مقام و مرتبہ آپ نے پایا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب خصوصی پایا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف پایا، اللہ تبارک و تعالی کا چشمان سر سے دیدار کیا۔ یاد رکھیے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک یہ ہے اسرا، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اس کے اوپر تک یہ ہے معراج، اور اس کے بعد لامکان تک یہ ہے عروج یا اعراج۔ اسرا کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور 15 پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، اس میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اور جو معراج کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، اور جو اعراج کا انکار کرے، جو عروج کا انکار کرے، وہ بھی خاطی۔ آج کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آسمانوں کی سیر کی، اس کے تعلق سے آپ کو مدنی پھول عرض کیے جائیں گے۔ کس آسمان پر کس نبی نے میرے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا کہا، انشاءاللہ وہ آپ کو عرض کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے ان کا ذکر خیر بھی کرنے سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے سفارا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں فرماتے ہیں،
ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب نبیوں نے، ہمارے نبی، پیارے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا کہا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور یہاں سے بیت المقدس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق آنن فانن آسمان پر پہنچی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ مجھے جبریل لے چلے علیہ السلام۔ جبریل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے آقا، سید، تمام فرشتوں کے سردار علیہ السلام، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے۔ جبریل امی علیہ السلام ساتھ تھے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں لکھتے ہیں، خیال رہے معراج کے 3 حصے، فرش سے فرش تک یعنی بیت الحرام سے بیت المقدس تک، دوسرا فرش سے عرش تک، تیسرا حصہ عرش سے لامکان تک۔ بیت المقدس تک اس لیے پہنچایا گیا تاکہ اہل مکہ کو بیت المقدس کے حالات بتا کر دوسری 2 معراجوں کا ثبوت دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ اہل مکہ بیت المقدس جاتے آتے رہتے تھے، تاکہ بیت المقدس کی عظمت کو 4 چاند لگ جائیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے، نیز آسمانوں کے دروازے بیت المقدس کے مقابل ہیں، یہاں سے سیدھے ان دروازوں پر پہنچا جائے۔ تو پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون؟ مدنی چینل کے ناظرین، فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سن چکے تھے، اعلان ہو چکا تھا، ہر طرف آسمانوں کو ہر طرح سجایا، آراستہ پیراستہ کیا جا چکا تھا، تشریف آوری کی دھوم مچی تھی، مگر دربار الہی کا ادب، وہاں اجازت لے کر حاضری دی جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے محبوب بھی ہیں اور عبد بھی، معراج میں دونوں شانوں کا اظہار ہے۔ فرماتے ہیں خیال رہے اس رات، کس رات؟ معراج کی رات، کروڑوں فرشتے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے مکہ معظمہ آئے تھے، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ معراج کہاں سے ہوئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر عشاء کے بعد آرام فرما رہے تھے، آپ کے گھر کی چھت شق ہوئی، وہاں سے آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا، آپ حتیم میں آئے، وہاں سے زمزم شریف کے کنویں کے پاس شق صدر ہوا، اور پھر یہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تو بہت سے فرشتے اس رات کروڑوں مکہ معظمہ حاضر تھے، اور بہت سے فرشتے استقبال کے لیے اپنی ڈیوٹیوں پر تھے۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ آج جبریل امی علیہ السلام اس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا، اور وہ صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ آسمان کے کروڑوں دروازے ہیں، ہر شخص کی روزی اترنے کا دروازہ، اعمال چڑھنے کا دروازہ، فرشتوں کے چڑھنے کے دروازے ہیں۔ تو یہ باب صعود تھا یا باب عروج تھا؟ تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ دربان فرشتے کے 3 سوال، کون؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس لیے ہیں، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مرآت جلد 8 صفحہ 138 کہ جبریل علیہ السلام یہ دروازہ تمہارے لیے تو ہے نہیں، تمہارا دروازہ اور ہے۔ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا آج میں ان کے ساتھ ہوں جن کی خاطر یہ دروازہ بنایا اور بند رکھا گیا ہے۔ آج اس دروازے کے کھلنے کا دن ہے اور اس رات نامعلوم کتنے دروازے کھلے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہا گیا، خوش آمدید ہو، خوب آئے، مرحبا بھی فنعم المجیء، دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جب میں داخل ہوا تو وہاں جناب آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام نے ابھی بیت المقدس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وداع کیا، پھر پیچھے روانہ ہوئے، مگر استقبال کے لیے حضور سے پہلے یہاں پہنچ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی کی رفتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی یہ رفتار خرامہ تھی۔ خرامہ کیا؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق جو تھا وہ خرامہ خرامہ چل رہا تھا۔ اعلی حضرت نے اس کی رفتار کو خرامہ ہی کہا۔ چلا وہ سروے چما خیراما، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کو خرامہ کہا۔ چلا وہ سروے چما خیراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما۔ چلا وہ سروے چما خیراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما۔ پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آن سے گزر کے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر دیکھے گئے۔ بہرحال حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ان حضرات کی یعنی انبیاء کی کارگزاری کا دن تھا، اس لیے وہ کبھی اپنی قبر میں ہیں، کبھی بیت المقدس میں، کبھی آسمان کے دروازے میں، جیسا کہ برات کے منتظمین کا حال ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور وہ لوگ جو بائیں طرف ہیں جہنمی ہیں، اس لیے جب آپ علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 349 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یہ تمہارے والد آدم ہیں علیہ السلام، انہیں سلام کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب لکھتے ہیں
چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں اور آدم علیہ السلام وہاں ہی ہیں اور رہیں گے، آنے والا ٹھہرے ہوئے کو سلام کرتا ہے، اس لیے آپ سلام کریں، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی الصالح، صالح فرزند، صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ صالح کا کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں صالح یا تو صلاحیت سے بنا ہے، بمعنی معراج، حق سے ملاقات، اس کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والے، معراج کی صلاحیت رکھنے والے، حق سے ملاقات کی صلاحیت رکھنے والے، اللہ تعالی کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والے۔ یا مفتی صاحب لکھتے ہیں یا صلاح سے ہے یا اصلاح سے ہے، بمعنی نیک خوش خصال۔ صالح وہ جو خالق و مخلوق دونوں کے حق ادا کرے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون؟ بولے میں جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، تو بہت ہی اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، جب میں اندر پہنچا تو ناگہاں وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ دونوں خالازاد بھائی، یعنی دونوں پیغمبروں کو ایک ہی جگہ دیکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا ذکر ایک ہی جگہ ارشاد ہوتا ہے، پارہ 7 سورہ انعام کے آیت نمبر 85 میں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ یحییٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کرو۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا، پھر کہا صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون؟ بولے جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت حسین تھے، چاند کی طرح حسین تھے، چاند کی طرح صورت تھی آپ کی۔ مصر کی گلیوں میں چلتے تو چہرے کی چمک دیواروں پر دیکھی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک بجلی کی چمک کی طرح تھا، جس پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ جب کوئی عورت اپنے کسی کام کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، آپ اپنا مبارک چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی، سونے سونے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ اور اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہر شے میں شرکت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز کے ساتھ بھیجا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے نبی چہرے اور آواز میں ان میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ یوسف انہیں سلام کرو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا صالح بھائی صالح نبی آپ خوب آئے۔ یہ استقبالیہ طور پر کہا جا رہا تھا۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا، آپ آئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ادریس علیہ السلام کا مقام جنت ہے، اور آپ نے دنیا میں عارضی موت اختیار کی، پھر زندہ ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نہ نکلے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اچھا انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں۔ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پر یہ حاضر تھے۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی۔ پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں علیہ السلام۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی اے صالح نبی۔ صالح کے اور بھی معنی مفتی صاحب نے یہاں لکھے، رب کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والے، رب سے بالمشافہ کلام فرمانے والے، رب سے اپنی بات منوانے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے کی صلاحیت رکھنے والے۔ یہ صلاحیتیں سوائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور میں نہیں۔ فرمایا پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں علیہ السلام۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ میں جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی، توریت، آپ کلیم اللہ ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا خوش آمدید ہے صالح بھائی صالح نبی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے۔ کس لیے؟ اس لیے خوشی میں کہ آج ان کی طور والی تمنا پوری ہوگی کہ آج بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کو دیکھیں گے اور میں ان کی آنکھوں کو دیکھوں گا، گویا رخسار مصطفیٰ جمال الہی کا میرے لیے آئینہ بنیں گے۔ کہا گیا آپ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ حسد یا غبطہ نہیں، بلکہ اپنی امت پر موسیٰ علیہ السلام افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میری امت بھی ان محبوب کی امت کی طرح تابع فرمان ہوتی، میری امت بھی ان کی امت کی طرح اولیاء علماء صالحین رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبریل امی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون ہے؟
کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں. تو کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے. پھر جب میں وہاں داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر. سبحان اللہ. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں، آپ انہیں سلام کریں. مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ نے توجہ کی کہ جبریل امی علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ یہ فلاں نبی ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے، یہ فلاں نبی ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے. اس کے بارے میں سمجھیے یہ کیوں. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق دیدار الہی میں بحالت استغراق تھے، اس لیے جبریل امی علیہ السلام ہر بار عرض کرتے یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں رسول، آپ انہیں سلام کریں. آپ کی توجہ تام رب الانام عز و جل کی طرف تھی. تمام نبیوں کو جانتے پہچانتے تھے، کیسے نہ جانتے. ابھی کچھ دیر پہلے تو بیت المقدس میں سب حضرات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، آپ سے ملاقات کر چکے ہیں، آپ کو وہاں سے وداع کر چکے ہیں. پھر نہ پہچاننے کے کیا بات، کیا معنی. بات وہی ہے جو پہلے بتائی گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے جواب دیا. پھر کہا خوب آئے اے صالح فرزند صالح نبی. اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی قاری شرح مشکات مرآت میں لکھتے ہیں کہ ان آسمانوں پر یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے. روح نہیں تھی، صرف روح اور جسم کے ساتھ تھے. دوسری بات یہ لکھی کہ ہر آسمان پر بہت سے نبی استقبال کے لیے موجود تھے جن کی قیادت خاص نبی کر رہے تھے. پہلے آسمان والوں کی قیادت آدم علیہ السلام کر رہے تھے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والوں کی قیادت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. تو یہاں قائدین انبیاء کا ذکر ہے علیہم الصلوۃ والسلام. اور یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، اس کے بعد فلاں نبی، اس کے بعد فلاں نبی، اس کی حکمتیں بھی علماء نے بیان کی. تو آدم علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا، انہوں نے جواب دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا تو اس کے بیر حجر کے مٹکوں کی طرح تھے. مدنی چینل کے ناظرین، پھر مزید کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عز و جلال